ایسے مردوں کے لیے بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جو خواتین اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیں اور وہ نہیں جیت پا رہی، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ان کو تو یہ چاہیے، میں بتاتی ہوں، ان کو چاہیے نا کہ دن میں کچھ دیر بعد ایک میسج اپنی مسز کو کر دیں، اچھا سا کوئی میسج کر دیں. ہم ادھر تو فارورڈ میسج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہسبینڈ جو ہے نا اپنی بیوی کو نہیں کریں گے، تو ان کو بھی اچھا لگے نا کہ اچھا مجھے مس کر رہا ہے. اپریشیٹ کریں ان کو کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں، یا جیسے کچھ اچھا لگا ہے نا ان کا تو فوراً تعریف کر دیں. واپسی پہ جاتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کوئی ایک فلاور ہی لے جائے ان کے لیے، اچھا کہ ان کو اچھی فیل آئے کہ اچھا یہ اسپیشل میرے لیے ہے. میاں جو ہے نا وہ عام طور پہ مذہبی میسج بیویوں کو اور لو یو کے میسیجز ادر خواتین کو بھیجتے ہیں. دیکھیں آپ نے حضرات کی جو بات کی، جو کہ میں کرنے والا تھا، آپ بھی تو مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں نا. جی، حضرات کو میری یہ تجویز ہے، شوہر حضرات کو، کہ یہ جو ان کو انٹرٹینمنٹ کی بہت زیادہ سرچ ہے، جو بہت زیادہ وہ ورائٹی چاہتے ہیں ریلیشنز میں، اور ان کو ہر روز کوئی نئی اسپائک چاہیے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے، اور ان کا دل بھر جاتا ہے پچھلی کسی چیز سے، تو ہر روز نئی تلاش ہے. تو جائزہ لے لیں کہیں آپ کو موڈ کا پرابلم تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے کچھ ایکٹیویٹیز نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اپنے موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے کبھی جنک فوڈ کی طرف جانا پڑتا ہے، کبھی آپ کو سگریٹ لینا پڑتے ہیں، کبھی کوئی ڈرگس کا استعمال کا خیال ہے، کبھی ڈرگس دوسروں کے آفر پر آپ نے شروع بھی کر دی اور آپ کا یہ خیال ہے کہ میں تو ایڈکٹ نہیں نہ ہو سکتا. یہ میں تو بھی یہی دوسروں کا کہتی مسئلہ کچھ ہوتا ہے. بیہیویئر فالٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ٹھرکی مرد دیکھتے ہوں گے، مطلب یہ بیہیویئر کا مسئلہ ہے ان کو، کہ ان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہوتا، وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو سیلف ایکچولائزیشن یا اپنے آپ کو پہچاننا، جو ماریا بات کریں گے کہ اپنے اندر بھی یہ آنکھیں ہماری جو ہیں نا یہ ساری کائنات کو دیکھتی ہیں سوائے اس چہرے کے جو آپ کا اپنا چہرہ ہے. چنانچہ اپنے آپ کے لیے، یعنی اپنی شخصیت کے لیے بھی کوئی ایسا بورڈ آف ڈائریکٹر مقرر کریں جس میں کوئی ایڈوائزری بورڈ وہ ہو. ایسے 4-5 لوگ ہو سکتے ہیں، یا ایسے کوئی قریبی 2-3 رشتے ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک کو آپ بغور سنیں، سمجھیں اور اپنی اسیسمنٹ سے اس چیز کا آغاز کریں. اوور اسپینڈنگ پہ بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں، ریش ڈرائیونگ، یہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ اسلحے کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، یہ ایکسیسو بائنگ لوگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ موڈ ڈس آرڈر کی نشانیاں ہیں. اچھا، اکثر مرد کیا کرتے ہیں کہ جب فیملی ممبرز یا فرینڈس بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی مسز کو ہی خام خواہ نشانہ بنا لیتے ہیں، وہ خامیاں اور مذاق اور طنز اور اس طرح کی باتیں، تو یہ بھی امبیرس کرتی ہیں نا ایک عورت کو. تو پھر اس سے بھی ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، وہ تو شوخے پن میں لگے ہوتے ہیں نا کہ یہ تو یہ. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنی ایک مسز کا مذاق ہی بنا لیں اپنے فیملی ممبرز میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈز میں بیٹھ کے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں رسپیکٹ مانگتا ہے یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا. خواتین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی صدمے سے گزرتی ہیں تو وہ باہر کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے لگتی ہیں، اور حضرات کے اندر جب دیکھنے میں آتا ہے کہ موڈ کا پرابلم ہوتا ہے، موڈ ڈس آرڈر، تو وہ اندر باہر دونوں طرح کا کے نقصان کے کئی اقدامات کرتے ہیں. خواتین کے ہاتھوں دنیا میں جائزہ لے لیجئے، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مرڈرز بہت ریئر آپ کو ملیں گے. جی، یہ جو حضرات ہیں یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. ان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو بیگم کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، جو ان کے بچوں کی ماں بھی ہے، جس کو انہوں نے خوبیوں خامیوں سمیت اسی حلیے کے ساتھ قبول کیا تھا، اب وہ پرانی کیوں لگ رہی ہے؟ اب اس کی دلکشی کیوں کم ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کوئی موڈ کی مینجمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہو اور آپ کا اس کا ذمہ دار آپ اپنی بیگم کو ٹھہرا رہے ہوں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر دونوں طرف سے کام کیے جانے کی ایکچولی ضرورت ہے. ایکچولی ایک یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ جب ہسبینڈ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تو بیوی کا بھی دھیان ادھر ادھر مردوں پہ جاتا ہے. ایک یہ بھی تو پہلو ہے. ہاں جی، یہ بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ہیومن ہے نا. بالکل بالکل، یہ بھی ایک خرابی ہے. اور محسن صاحب میں چاہوں گا کہ پھر آشنا کے ساتھ مل کے قتل ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور یہ پچھلے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ پچھلے ہی سال اس طرح کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ وہ اپنے 5 بچوں کو لے کے خاتون چلی گئی کسی مرد کے ساتھ
اپنے ہسبینڈ کو پتہ نہیں بیوہ تھی یا ہسبینڈ کے تھا, تو وہ آگے اس بندے نے کہا میں آپ کے اس بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو اس نے اپنے بچوں کو اس کے ساتھ آدمی کے ساتھ مل کے مار دیا. ابھی یہ لاسٹ منتھ کی بات ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے, مطلب ایک ماں اس حد تک بھی جا سکتی ہے. محسن صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک ایسا میسج دیں کہ وہ خاص طور پہ کپل جو کہ اب اتنی کشیدگی بڑھا چکا ہے کہ حتمی فیصلے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد اور آپ کے اس میسج سے ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے کو روک لیں. آپ جو اس وقت ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ میرا اور اس کا رشتہ اب نہیں چل سکتا, اب ہماری علیحدگی ہی ہے, تھوڑی سی دیر رک جائیں اور اس بات پر غور کریں کہ یہ جو آپ کی رائے ہے یہ کسی غصے یا غم کا نتیجہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ یہ ریسنسی پر بہت زیادہ بیسڈ ہے. یعنی ریسنٹ جو واقعات ہیں یہ ان کے نتیجہ میں بہت زیادہ اثر لیتا ہے. چنانچہ یہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے, میں اپنے ویورز میں سے خواتین و حضرات دونوں سے مخاطب ہوں, تو علیحدگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں. آپ جب کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں گے, اس سے مشورہ نہیں کرنا جس کی طلاق ہوگی ہوئی ہے, کیونکہ جس لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اگر اس کے ارد گرد لڑکیوں کو دیکھا جائے تو لازمی آپ کو اس کی قریبی سہیلیوں میں بھی کوئی طلاق یافتہ مل جائے گی, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیجیس بھی ہوتی ہیں, یہ بیہیویئرز جو ہیں یہ کنٹیجیس بھی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایموشنل کنٹیجیسنس کہتے ہیں, کہ جس میں آپ جس فرد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سے ملتے جلتے آپ کے جذبات بنتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ علیحدگی کا فیصلہ, جلدی کا فیصلہ بالکل نہیں کرنا. ابھی اس کے سلوشنز باقی ہیں. اگر آپ کا دل بھر گیا ہے نا تو اس کے لیے دماغ کو کھولنا ہوگا. آپ تھوڑا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہے نا تو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کو اگلی شادی میں بھی مشکلات ہوں گی, اس کے بعد بھی تو رشتہ بنانا ہے نا. تو اس سے پہلے کہ اگلے رشتے میں جانے کا یا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں, ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ سائیکولوجیکل گائیڈ لائنس, اس میں سائیکیٹرک گائیڈ لائنس کیا کہتی ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ اس کے سلوشن کے لیے صرف 3-4 ہفتے کی کاؤنسلنگ سے آپ کو ایک دوسرے کے اندر ایک نیا پن محسوس ہونے لگے. وہ ہیرو یا ہیروئن جو کہیں کھو گئے ہیں, چھپ گئے ہیں پردے کے پیچھے, وہ دوبارہ نقاب اٹھا کے, گھونگھٹ اٹھا کے ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں. اور میں ایسا روزانہ دیکھتا ہوں کہ بالکل ہوتی ہوئی طلاق کے ساتھ اگر آپ ان کو سوچنے کی, غور و فکر کی, محسوس کرنے کی, نقطہ نظر بدلنے کی, پیراڈائم شفٹنگ کی ایک ٹریننگ سے گزارتے ہیں, تو ان کی نہ صرف یہ دونوں افراد کا ایک غلط فیصلہ ہونے سے رک جاتا ہے, بلکہ ان سے جڑے خاندان, بچے اور ان سب کا فیوچر بھی سیف ہوتا ہے. بہت ایکچولی آپ ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لیں کہ آپ اپنے ہی گھر میں ملکہ اور اپنے ہی گھر میں بادشاہ ہیں, تو پھر آپ ایسا سکون اور ایسی محبت اور اتنا مطلب آنرشپ آپ کو اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں مل سکتی شادی کے بعد. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی یہ بادشاہی چھوڑ کے تو میں کیسے تھرڈ پرسن والی لائف گزار سکتی ہوں اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے. تو بندہ اچھائیاں دیکھے اس وقت کہ اپنے ہسبینڈ میں اچھائیاں ڈھونڈے, اور ہسبینڈ اپنی وائف میں اچھائیاں دیکھیں کہ اچھائی بھی تو ہے. ہم کسی کو اچھائی اور برائی کے ساتھ ہی تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وفا تو یہی ہے نا کہ ہم غلطیوں, اور ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم وفادار ہیں نا تو ہمارا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ ساری پھر وفا کی کمی ہوئی نا. تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مجھے ان سے پیار ہے اور یہ تھوڑا سا ایسی آزمائش آ گئی ہے, یہ گزر جائے گی. انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو, اور اپنے گھر کی آنرشپ کو مت چھوڑیں. آپ کو جو عزت اپنے گھر میں ملنی ہے, جو پیار اور سکون آپ کا ایک اہمیت ہے, ایک امپورٹنس ہے آپ کی اپنے گھر میں, وہ آپ کو کبھی اپنے پیرنٹس کے گھر دوبارہ نہیں مل سکتی. ونڈرفل جی.